ایک لڑکی جو تنہا تھی، اس نے بندر کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس کا نام مونی رکھا، اس سے باتیں کی، اسے دوست بنایا۔ مگر ایک دن بندر نے لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ چند مہینے بعد لڑکی کے پیٹ میں ایک بچہ پلنے لگا۔ گاؤں والے ہنسے، تانے دیے، مگر اس لڑکی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ کبھی اس نے کسی انسان کو چھوا تک نہیں تھا۔ کیا یہ واقعی بندر کا بچہ تھا؟ اس کا راز جاننے کے لیے پوری کہانی سنیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہے ہیں، ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ داستان چندر پور کے خاموش ایک پر اسرار گاؤں کی ہے، جہاں ہر سایہ ایک راز چھپائے ہوا تھا، جہاں نہ شہر کی چمک تھی، نہ زندگی کی رفتار۔ پہاڑیوں کے دامن میں بسا یہ گاؤں، ہریالی سے ڈھکا، قدرتی خاموشی میں لپٹا ہوا یہ گاؤں۔ اسی گاؤں کے کونے میں ایک جھونپڑی تھی، جہاں رہتی تھی مرک، ایک سادہ دل، تنہا اور خاموش۔ یہ لڑکی، اس کی دنیا بس انگوروں کا یہ ایک باغ تھا، جو اس کے ماں باپ مرنے کے بعد اس کو وراثت میں ملا تھا۔ وہ تنہائی کی عادی ہو چکی تھی، اور یہ انگور لے کے بازار میں فروخت بھی کرتی تھی، اور عورتیں اس پر ناز بھی کرتی تھیں۔ مرک کا نہ سہیلیاں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دل بہلانے والا کوئی بھی تھا اس دنیا میں۔ یہ اکیلی تھی۔ ایک دن انگور کے باغ میں بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہے، چپ چاپ، خاموش سا بیٹھا ہے، اس کو گھور رہا ہے۔ اس نے لکڑی اٹھائی اور اس کو مارنے لگی تو وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، اس کو نم آنکھوں سے دیکھتا رہا، خاموشی سے بالکل بھی۔ تو یہاں مرک کو احساس ہوا اور چپ ہو گئی، اس کو کچھ بھی نہ کہا، اور اس کو کہا کہ کوئی بھی حرکت آپ نے نہیں کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے روز آتی تھی، وہ انگور توڑتی، بازار میں لے جاتی، اور بندر بھی اس کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ اس کو اب بندر کی بہت عادت ہو گئی تھی، مرک کو اس سے اس کی دوستی ہو گئی تھی بندر سے۔ تو یہ اس کا کام بھی کرتا تھا، انگور اس کو لے کے دیتا، یہ ٹوکری میں رکھتی، ساتھ ہی کام کرتا اور اس کے ساتھ بیٹھتا، چپ چاپ ہی ہنستے تھے۔ اس کو ایک نیا دوست مل گیا تھا، جیسے کہ مرک ہر صبح باغ میں نازک ہاتھوں سے انگور توڑتی اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلی جاتی تھی، اور روز یہ بیٹھ کے اس سے باتیں کرتی۔ بندر بالکل بھی چپ چاپ بیٹھا ہوتا تھا مرک کے ساتھ۔ ایک دن بارش ہوئی اور مرک نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بندر بھی بھیگ رہا ہے بارش میں۔ پھر مرک کو احساس ہوا، بندر کو کہا، چلو تم میرے گھر چلو۔ پھر بندر کو ہاتھ دیا اور چل پڑے اپنے گھر۔ مرک بندر کو اپنے گھر لے آئی۔ مرک کی ایک جھونپڑی تھی، اور صبح سویرے اٹھ کر بھی یہ باتیں کرنے لگتے، اور رات کو بتی جلا کر بھی مرک بیٹھتی، اور بندر ایک کونے میں بیٹھا رہتا اور ہنستا۔ مرک کے ساتھ کام کاج میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتا۔ بازار میں انگور یہ فروخت کرنے جاتی تو بھی بندر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ بازار کی لڑکیاں ہنستی تھی اس کے اوپر۔ پھر رات کو آرام کرتی، صبح کو واپس جاتی انگور سیل کرنے کے لیے، اور ایک دن غور سے دیکھ رہا تھا اس کو بندر، رو بھی رہا تھا، ایسے کہ طوفان اپنے دل میں بٹھائے رو رہا تھا، اور مرک سو رہی تھی۔ تو اس دوران ایک رات بارش پڑی، اتنی بارش پڑی کہ میں کیا بتاؤں، اور درخت سوکھنے لگے۔ ابھی موسم ختم ہو گیا تھا انگوروں کا، اب کمزوری ہو رہی تھی، مرک بہت کمزور ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت پتہ نہیں کیسے الجھی سی ہو رہی تھی، یہ کمزوری اپنے آپ میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وجہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے۔ اور یہ دیکھیں، بندر کام بھی کر رہا تھا، اور اس کے لیے جو کمزور ہو گئی تو بندر فروٹ وغیرہ چرا کے مارکیٹ سے اس کے لیے لاتا رہتا، کیونکہ مرک دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو بتی
چلتی چلا کے یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں فیل ہو رہا ہے، میری طبیعت بھاری بھاری ہو رہی ہے۔ پھر اس نے ہمت کی، صبح کو جھاڑو پوچھا کیا، اور پھر اب مرغ کو بندر کی عادت ہونے لگی، اور پھر اس سے باتیں کرتی، کہتی کاش کہ میری امی ہوتی تو جیسے میں آپ سے باتیں کرتی ہوں میں اس طرح سے اپنی امی سے باتیں کر رہی ہوتی۔ پھر بندر کو مرغ پہ پیار آیا، اس کو ایک چومی دی، اور یہ رات ہو گئی، ابھی رات کا ٹائم ہے، اور گہری نیند میں مرغ سو گئی، اور نیند میں ہی باتیں کرنے لگی، کچھ بڑبڑانے لگی۔ تو بندر مرغ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، سر پہ کچھ رکھا، اس کے بعد کچھ یوں ہوا جو اس کو وہ توقع نہیں تھی۔ میرے خیال میں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ مہینوں بعد مہک کے سر میں درد ہونے لگا، سینے میں جلن ہونے لگی، اور مکلی بھی آنے لگی، یعنی وومٹ ہونے لگی اس کو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے یا اللہ، مجھے کیوں وومٹ آ رہی ہے، میری طبیعت اتنی کیوں خراب ہو رہی ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی پریشان ہونے لگی۔ ایک مرتبہ طبیب آیا، طبیب نے چیک اپ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے طبیب نے اس کو کہا کہ آپ ماں بننے والی ہو۔ تو یہ چونک گئی، تو یہ طبیب کو کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے ماں بن گئی۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، تم ماں بن گئی ہو، اور 4 مہینے ہو گئے ہیں، 4 منتھ سے آپ ہو گئی ہو۔ یہ اب پریشان ہو گئی کہ یا اللہ، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا، میں نے کسی انسان کو چھوا تک نہیں۔ یہ سوچ وچار میں تھی، اور پھر ایک مرتبہ اس کو خیال یکدم سے آیا کہ بندر ہی ہو سکتا ہے، اور چیخنے چلانے لگی، اتنی زور سے رونے لگی۔ پھر بندر کو کہا یکدم سے نکل جاؤ آپ میرے گھر سے، چیخنے لگی، اور بندر بھی خاموش ہو گیا اور رونے لگا، اور اس کے دروازے کے باہر جا کے بیٹھ گیا۔ پھر ہر روز بندر اس کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، اور یہ جب مارکیٹ میں انگور فروخت کرنے جاتی تو عورتیں، مرد حضرات اس پہ ہنس رہے ہوتے تھے، ٹوکتے، اور یہ کہتے کہ ہمیں انگور بھی کب کھلاؤ گی، ہم بھی منتظر ہیں آپ کے۔ اور بازار میں یہ بچہ لے کے بیچاری کیا کرتی، اکیلی تھی، اس کو اور کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، اور انگور بیچنے تھے۔ لڑکیاں، عورتیں بازار کی اس پہ بہت ہنس رہی ہوتی تھی، اور سرگوشیاں کانوں میں کرتی رہتی کہ یہ ناجائز بچہ لے کے پھر رہی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم نہ ہونا تو کسی پہ تہمت مت لگائیں، کیونکہ اللہ بڑی سزا دیتا ہے تہمت لگانے والوں کو۔ تو جب تک معلوم نہ ہو، تصدیق نہ ہو، تو ایسے کسی پر بھی الزام نہ لگائیں۔ تو یہ گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، ابھی سوچنے لگی اور دعا کرنے لگی یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور ہر روز بندر اس کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا اور روتا رہتا، اور یہ اس کو کہتی آپ کیوں آتے ہو، اور اس کو بہت الجھن ہوتی اور گھٹن ہوتی۔ ایک مرتبہ پانی بھر کے بندر کو اس نے مارا، مرغ نے، اس کو بہت بخار بھی ہو گیا، پھر بھی یہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بندر اس کے دروازے کے باہر ہر روز بیٹھا ہی رہتا۔ اب لوگوں نے پنچایت لگائی، فیصلہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ بد چلن عورت ہے، کس کا بچہ لے کے بیٹھی ہے بغیر شادی شدہ۔ اب اس کے پاس میسج گیا کہ آپ بتاؤ اس کا بچے کا باپ کون ہے۔ عورتیں دروازے کے باہر بیٹھتی، اس کو دیکھتی، تکتی رہتی۔ ایک عورت آئی، اس نے بولا کہ آپ بتا کیوں نہیں دیتی ہو۔ اس نے بندر کے بارے میں بتایا تو سبھی حیران ہو گئے اور یقین نہیں کرنے لگے۔ تو بھائی ایک دن سورج ڈھلنے لگا اور رات ہونے لگی۔ ایک بزرگ شخص آیا جو نیک تھا، بالکل دکھنے میں بھی اس کے پاس آیا جیسے اللہ کا کوئی فرشتہ ہو، اور اس کو بولا کہ بیٹی، یہ ایک بندر نہیں ہے، یہ انسان ہے،
یہ یہاں اس کو جھٹکا لگا، یہ حیران ہو گئی، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ایک جادوگرنی نے اس کو لعنت دی تھی، بد دعا دی تھی۔ اس نے کہا تھا جب تک آپ سے محبت جو کوئی کرے گا، پھر اس دن سچی محبت جو آپ سے کرے گا نا، پھر آپ انسان بن جاؤ گے۔ تو یہ انسان ہے، بندر نہیں ہے، تو اس کو بد دعا ملی تھی۔ اب یہ بہت زاروں قطار رونے لگی، حد سے زیادہ۔ اور پھر اس بزرگ نے دعا کی اس کے حق میں، اور یہ جیسا تھا شہزادہ تھا، ایک شہزادہ، اس کو بد دعا لگی تھی۔ اب یہ ملک کے پاس آیا اور رونے لگا اور اس کو کہا مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے کہا تم چلے جاؤ، تم نے پھر بھی میری زندگی اجاڑی ہے، ایسا تم نے کیوں کیا؟ پھر وہ گھٹنوں بل بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا شہزادہ۔ تو یہاں اس کو پھر واپس محبت ہو گئی بندر سے ہی، تو اس کی محبت تھی۔ ابھی تو خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آ گیا اور پوری بات جو بزرگ تھا پورے گاؤں والوں کو اس نے بتا دی، پورا ماجرا کیا تھا۔ تو لوگ حیران پریشان ہوئے اور بہت شرمندہ ہوئے۔ عورتیں مرد جو اس کو الزام لگاتے تھے وہ شرمندہ ہوئے، توبہ کرنے لگی، عورتیں پشیمان ہونے لگی۔ اب بات آتی ہے، ملک بہت خوش تھی، ابھی اس کو بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد جو بزرگ تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور ملک کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ بھائی ملک کا بھی نکاح ہو رہا ہے، سبھی خوش تھے، بادشاہ اور ملک کی اب شادی ہو گئی، بچہ بھی ہے، اور بچے کا نام رکھا مشاہد حسین۔ مشاہد حسین اس کا نام رکھا۔ ابھی یہ بہت خوش تھے، اپنی جھوپڑی میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ملک نے کہا کہ میں آپ کے محل میں نہیں رہوں گی، میں اپنی جھوپڑی کو ہی محل بناؤں گی۔ تو یہ آپس میں بہت خوش تھے، ابھی باغ میں بیٹھتے، انگور توڑتے اور بچے کے ساتھ پیار کرتے، بہت ہی۔ دیکھیں تکلیفوں کے بعد خوشی بھی آتی ہے، غم بھی جھٹ جاتے ہیں، یہ ایک آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تھی ایک کہانی، آپ کو یہ کیسی لگی؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ ایسی دلچسپ کہانیاں میں لاتی رہوں گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔